करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का इंटरव्यू जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ कराची सेंटर पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का इंटरव्यू है, बहुत सारे जनरल क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी लेंथी इंटरव्यू था, तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आज का था। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से और कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्लीट डिस्कशन। तो चेयरमैन काजी शाहिद परवेज़ थे। जैसे ही स्टूडेंट रूम में इंटर हुआ इंटरव्यू सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि हैव अ सीट, और देन कहा कि हाउ आर यू मिस्टर, एंड देन उन्होंने पूछा कि योर नेम इज़ सो इंटरेस्टिंग, टेल मी द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो आप लोग भी स्टूडेंट्स अपने नेम का मीनिंग आपको आना चाहिए, आपके वालिद का, अपनी वालदा का, और इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई पॉलिटिकल फिगर है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, अगर आपका कोई एरिया फेमस है किसी वजह से, तो आप उसकी कंप्लीट जो डिटेल है उस आप कह लें कि अपने डिस्ट्रिक्ट का एरिया हो गया, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप एक कलेक्ट कर लें इसके ऊपर। ओके, देन पूछा गया कि डू यू रिमेंबर एनी पोइट्री ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, बिकॉज सिंध के जो मशहूर शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई काफ़ी फेमस है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ वहाँ स्टूडेंट पे सिंध में जो है ना वो उनकी पोइट्री से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन पूछा गया कि विच डिस्ट्रिक्ट आर यू बिलोंग एंड वे इट इज़ फेमस। बेसिकली वो जो स्टूडेंट था वो बिलोंग करता था उमरकोट से, एंड उमरकोट आपको पता है दिस इज़ द फेमस डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू द बर्थ प्लेस ऑफ बादशाह अकबर। एंड देन पूछा गया कि यू आर लिविंग इन द सिटी ऑफ चिल्लीज़, कैन यू टेल अस हाउ मैनी वैराइटीज़ ऑफ चिल्लीज़ आर देयर। बेसिकली ये जो स्टूडेंट था वो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से है, और उसकी तहसील एक फ़ेमस यानी कि तहसील है जिसको हम कहते हैं कुनरी। कुनरी इज़ दी फेमस तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, और ये तहसील भी है और एक स्मॉल टाउन भी है उमरकोट का। और अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे ये इसलिए फेमस है क्योंकि 85% ऑफ जो चिलीज़ होती हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान के अंदर वो यहाँ पे होती है कुनरी में। और ये काफ़ी जो है ना वो आप कह लें कि एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के दरमियान एक मार्केट भी है बिज़नेस की। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेंटर जो है ऑफ रेड चिल्लीज़ इन द एशिया भी इसको कहा जाता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एज यू बिलोंग टू कुन्नी इज़ देयर एनी रीज़न फॉर इट्स फेमिलियरिटी, कोई और भी रीज़न है। तो बेसिकली ये इसी वजह से मशहूर है, एंड इट इज़ द वाइटल फॉर द ट्रेड इन बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो ये काफ़ी अच्छी मार्केट है चिल्लीज़ की हवाले से, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वाज द रेलवे स्टेशन ऑफ क्वीनरी फॉर्म, क्योंकि ये बहुत ही लोकल बेस्ड रेलवे स्टेशन है, इतना फेमस नहीं है, तो इसकी डिटेल जो है वो अभी तक मुझे जो है ना वो कलेक्ट नहीं हो सकी। मैंने ट्राई की है, लेकिन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि कुनरी का जो रेलवे स्टेशन है वो कब इसको बिल्ड किया गया, तो ये लोकल जो पीपल हैं वो ही बता सकते हैं जो वहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद। देखें डिफरेंट सिटीज़, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके ओल्ड नेम भी आपको पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। तो हैदराबाद का जो ओल्ड नेम है वो है नैरून कोट। क्या है? नैरून कोट इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद। इसको नैरून इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस जगह पे, उस एरिया पे एक सिंधी हुक्मरान था जिसका नाम नैरून था, वो हुकूमत करता था, तो इस वजह से उस इलाके का नाम है, उस सिटी का नाम, इसको नैरून कोट का नाम दिया गया, और बाद में जाके इसको हैदराबाद में शिफ्ट किया गया इसका नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टूडेंट, कोई 10-15 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से डिटेल में आपने उनकी एक तो देखना है कि उनकी ओरिजिनेशन कहाँ पे हुई, कब हुई, और उनका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ज़रूर पूछी जाती है इंटरव्यू में। तो ब्रिक्स जो है बेसिकली अगर हम इसको देखें तो दिस स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्टैंड्स करती है ब्रिक्स बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 6 इसमें सिटीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 जो हैं इसके अंदर जो है ना वो कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स से बिलोंग करते हैं। और बेसिकली दिस इज़ द पावरफुल ग्रुप ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के हवाले से जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से इसमें कंट्री आते हैं। दैन पूछा गया कि व्हाट इज़ सार्क। सार्क क्या है?
اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سارک کے اندر 7 ممالک تھے، لیکن لاسٹ پہ ایک اور کنٹری ایڈ ہوا افغانستان، تو اب ٹوٹل جو ہیں وہ سارک کے اندر 8 کنٹریز ہیں۔ سارک میں ساؤتھ اس کو یہ سٹینڈ کرتا ہے ساتھ ایس فار ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن ریجنل کوآپریشن، یہ سارک سٹینڈز فار۔ اور اس کے اندر جو کنٹریز آتے ہیں 8 ممالک آتے ہیں، اس میں افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، انڈیا ہے، مالدیو ہے، نیپال ہے، پاکستان ہے اور سری لنکا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں کہ سب سے پہلے یہ اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی، یہ 8 دسمبر اور یہ 8 دسمبر 1985 کو یہ اوریجنیٹ ہوئی، اسٹیبلش ہوئی ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ اور آپ نے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے کہ جو 8th ممبر تو بعد میں ایڈ ہو وہ کون ہے؟ افغانستان ہے۔ تو 8th جو کنٹری ہے یا ممبر ہے وہ افغانستان ہے، اور اس نے لاسٹ ٹائم جوائن کیا تھا 2007 میں۔ تو 2007 کے اندر افغانستان نے لاسٹ ٹائم، یعنی کہ 8th کنٹری اس میں انکلیوڈ ہوا افغانستان، تو یہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا کہ وین واز لاسٹ OIC کانفرنس ہیلڈ اینڈ واٹ واز اٹس موٹو؟ اگر ہم بات کریں لاسٹ OIC کانفرنس کی، 2022 کے سٹارٹ میں جو ہے نا وہ OIC 48th OIC ہیلڈ ہوئی تھی، کنڈکٹ ہوئی تھی پاکستان کے اندر اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہے، 48th کی اگر ہم بات کریں تو یہ 22 سے 23 مارچ تھا 2022، 22 سے 23 مارچ 2022 میں اسلام آباد میں 48 سیشن کنڈکٹ ہوا، اور اس کا جو موٹو تھا وہ تھا پارٹنرنگ فار یونٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ اس کا موٹو تھا۔ اسی طرح جو ابھی ریسنٹلی جو ہے 49th آرگنائزیشن OIC کانفرنس کنڈکٹ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے 16 سے 17 مارچ، کون سی؟ 16 سے 17 مارچ 2023 یہاں پہ کنڈکٹ ہوئی ہے، اور یہ کنڈکٹ ہوئی ہے ان نوک چوٹ میں یہ کنڈکٹ ہوئی ہے میوریٹانیا کنٹری ہے افریقہ کا، وہاں پہ یہ کنڈکٹ ہوئی ہے، اور اس کا جو تھیم ہے وہ ہے ماڈریشن دا کی ٹو سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی، دی کی ٹو سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی اس کا جو ہے وہ موٹو رہا اس کانفرنس کا۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا کہ PM آف اسرائیل، تو اس کو بھی ہم یہ ریپیٹڈ کوسچن ہے، یہ کافی انٹرویو میں یہاں پہ پوچھا جا چکا ہے کہ جو اسرائیل کا PM ہے وہ نیتن یاہو، اور اس طرح پھر کوسچن پوچھا گیا کہ PM آف فلسطین، تو فلسطین کا جو PM ہے وہ ہے محمد شتیہ، ٹھیک ہے، یہ PM ہے۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا ان سے ہو وان دی ورلڈ کپ 2023، تو 2023 کا کرکٹ کا ورلڈ کپ جو ہے وہ آسٹریلیا نے ون کیا۔ اینڈ دین پوچھا گیا کہ وٹ PB اسٹینڈس فار، تو جو PB ہے بیسیکلی دس از دی لیڈ، ٹھیک ہے، اور یہ لیٹن ورڈ پلمبم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، پلمبم سے نکلا ہے یہ۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا کہ واٹ از بیراج بیسیکلی دس از دی آرٹیفیشیل، جو ہے یہ ایک بند ہوتا ہے کسی دریا کے اوپر، اور وہاں سے پھر ڈیفرنٹ نہروں کو پانی دیا جاتا ہے یا سیلاب کو روکنے کے لیے، تو ایک ٹیمپریری جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہرڈل ہوتی ہے، اس کو ہم جنرلی بیراج کہتے ہیں، ٹو کنٹرول دی اوور فلڈ۔ نیکسٹ کوسچن ہاؤ مینی بیراجز آر دیئر آن انڈس ریور پہ کتنی بیراج ہیں؟ تو بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو انڈس ریور دریائے سندھ کے اوپر جو ٹوٹل بیراج ہیں وہ 6 ہیں، آلموسٹ کتنی ہیں؟ 6 بیراج ہیں۔ اس میں گڈو بیراج آ جاتی ہے، اگر ہم اس کو ذکر کریں، گڈو بیراج ہے، اسی طرح سکھر بیراج ہے جو کہ سب سے بڑی بیراج ہے اس وقت پاکستان میں، سکھر بیراج، تھرڈ پہ کوٹری بیراج، اور یہ جو کوٹری بیراج ہے یہ کنیکٹ کرواتی ہے حیدرآباد اور جام شورو ڈسٹرکٹ کو، اور اس کے علاوہ تونسا بیراج ہے، چشمہ بیراج ہے، اور جناح بیراج ہے۔ تو یہ تقریباً 6 جو ہیں یہ بیراج ہیں جو دریائے سندھ پہ واقع ہیں۔
پھر کوشچن پوچھا گیا کہ ہاؤ مینی بیراج آر دیئر ان سندھ، سندھ میں کتنی ہیں؟ تو سندھ میں جو فرسٹ 3 ہیں، گڈو بیراج، سکھر بیراج، کوٹری بیراج، یہ 3 بیراج جو ہیں یہ یہ سندھ میں ہیں۔ گڈو بیراج جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ اس کو کہ یہ کشمور کے قریب ترین ہے، نیئر کشمور ہے، اور جو کوٹری بیراج ہے یہ جامشور اور حیدرآباد کے درمیان ہے، اور جو سکھر بیراج ہے یہ سکھر کے قریب ہے۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا، یہ تھے جی جنرل کوسچن جو کہ اسٹوڈنٹ سے پوچھے گئے، کافی لینتھی انٹرویو تھا، انٹرسٹنگ بھی ہے۔ نیکسٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے جو کوسچن پوچھے گئے کہ واٹ از یور اسپیشلائزیشن کا پوچھا گیا۔ دین پوچھا گیا کہ وچ ٹیکنیک از یوزڈ فار دی سیپریشن آف 2 سولوشنس، تو کون سی ٹیکنیک 2 سولوشن کو سیپریٹ کروا سکتی ہے؟ تو اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیچر آف سولوشنس کیا ہیں، جس میں فلٹریشن بھی آپ کر سکتے ہیں، سمپل ڈسٹیلیشن بھی کر سکتے ہیں، کرومیٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں۔ تو جنرلی ڈسٹیلیشن آپ پرفارم کر کے آپ اس کو ایزیلی سیپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا واٹ از ایسٹک ایسڈ اینڈ ایسٹک انہائیڈرائڈ، تو ایسٹک ایسڈ بیسیکلی دس از دی سمپل کارباکسلک ایسڈ، یہ اس کو سمپلی کارباکسلک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے، اور جو ایسٹک انہائیڈرائڈ ہے دس از دی ڈی ہیڈرک فارم آف ایسٹک ایسڈ، کہ اگر ہم ایسٹک ایسڈ کے مالیکیولز میں سے پانی نکال دیں تو وہ آپ کا ایسٹک انہائیڈرائڈ بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک ریئیکشن بھی پڑھا ہوگا کہ اگر 2 مالیکیولز ہیں CH3C ڈبل بانڈ OH، ایک مالیکیول ایسٹک ایسڈ کا ہے، اسی طرح دوسرا مالیکیول آپ کا ایسڈک ایسڈ کا ہے، اور اس کو آپ تھوڑا سا ٹیمپریچر دیں، ہیٹ کریں، تو اس کے رزلٹ میں یہاں پہ دیکھیں تو یہ یہاں سے واٹر نکل جاتا ہے، اور یہ آکسیجن کے تھرو ایک لنک بن جاتا ہے اس طرح کا CH3C ڈبل بانڈ C ڈبل بانڈ CH3، تو اس کو کہا جاتا ہے دس از دی ایسٹک انہائیڈرائڈ کہا جاتا ہے، اینڈ دس از دی ڈی ہائیڈریٹڈ فارم آف ایسٹک ایسڈ۔ دین کوسچن پوچھا گیا کہ وائی ایسٹک انہائیڈرائڈ کالڈ گلیشیل ایسٹک ایسڈ، بیسیکلی ایسٹک انہائیڈرائڈ کو گلیشیل ایسٹک ایسڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو گلیشیل ایسٹک ایسڈ ہوتا ہے دس از دی مور کنسنٹریٹڈ فارم آف ایسٹک ایسڈ، یعنی کہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گلیشیل ایسٹک ایسڈ ہوتا ہے یہ جنرلی لیس دین 1% اس میں واٹر ہوتا ہے، یعنی کہ واٹر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اٹ از کالڈ گلیشیل۔ اس کو گلیشیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اٹ سالڈیفائز انٹو دی سالڈ ایسٹک ایسڈ کرسٹلز، اور یہ جسٹ لائک ٹو دی آئس، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم گلیشیل ایسٹک ایسڈ کہتے ہیں۔ دس از دی ڈی ہائیڈریٹڈ فارم آف ایسٹک ایسڈ۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا کہ ہاؤ گلوکوز اینڈ فرکٹوز آر ڈسٹنگش، تو اس کے لیے بہت ہی فیمس ٹیسٹ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلیوینوف ٹیسٹ از دی موسٹ فیمس ٹیسٹ ٹو ڈسٹنگش دی کیٹو شوگر اینڈ ایلڈو شوگر، اینڈ ہمارے پاس گلوکوز جو ہے یہ ایلڈو شوگر ہے، فرکٹوز جو ہے کیٹو شوگر ہے، تو آپ سیلیوینوف ٹیسٹ کو یوز کر کے آپ ایزیلی ان دونوں کو ڈسٹنگش کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، پروسیجر جو ہوتا ہے بیسیکلی اس میں ہم سیلیوینوف ری ایجنٹ یوز کرتے ہیں، اور سیلیوینوف ری ایجنٹ از دی کمبینیشن آف ریسورسینول اینڈ کنسنٹریٹڈ HCl، ٹھیک ہے۔ ہم کیا لیتے ہیں، ہم شوگر لیتے ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی ان نون شوگر ہو اور اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس ری ایجنٹ ہے سیلیوینوف ری ایجنٹ ریسورسینول پلس کنسنٹریٹڈ HCl کا، اس میں ایڈ کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو ایڈ کریں اور اس کے بعد آپ کو چیری ریڈ PPT کلر ملے تو یہ آپ کا انڈیکیٹ کرتا ہے فرکٹوز کو، اور اٹ گیوز دی پازیٹیو ٹیسٹ، دس گیوز دی پازیٹیو ٹیسٹ فار دی فرکٹوز، تو چیری ریڈ کلر آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ کا گلوکوز ہوگا تو اس کیس میں آپ کا جنرلی کیا ہوتا ہے، لائٹ پنک کلر آتا ہے، اور وہ آپ کو گلوکوز کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال دس گیوز دی پازیٹیو ٹیسٹ فار دی فرکٹوز۔ تو یہ تھے جی کوسچنس جو کہ سمپل کوسچن تھے، اور لاسٹ کوسچن پوچھا گیا کہ کین وی ڈسٹنگش دیم آن اینی اسپیکٹروسکوپک ٹیکنیک، کیا آپ گلوکوز اینڈ فرکٹوز کو کسی اسپیکٹروسکوپک ٹیکنیک یوز کر کے ڈسٹنگش کر سکتے ہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، اینڈ ون آف دی موسٹ فیوریبل ٹیکنیک از دی IR اسپیکٹروسکوپی، کیونکہ IR اسپیکٹروسکوپی جو ہے وہ ڈسٹنگش کرتی ہے آن دی بیسس آف فنکشنل گروپ۔ تو ہمارے پاس جو گلوکوز ہے اس میں یہ دس از دی ایلڈو شوگر اور ایلڈیہائڈ گروپ ہوتا ہے، ایلڈو گروپ ہوتا ہے، اور فرکٹوز از دی کیٹو شوگر اور اس میں کیٹون گروپ ہوتا ہے۔ تو آپ ایزیلی ان کی پیکس کی بیس پہ آپ ایزیلی اس کو ڈسٹنگش کر سکتے ہیں کہ آئدر اٹ از گلوکوز اور فرکٹوز۔ تو یہ تھا جی اسٹوڈنٹس آج کا انٹرویو، جو کہ کافی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ اور لینتھی انٹرویو تھا۔ تو انشاءاللہ ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔